की ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہر وقت نبی مکرم کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے سارے فرشتے ہر وقت نبی مکرم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے نبی مکرم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ خاص اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ میرے نبی کا ذکر کریں، وہ میرے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا ورد ہے، ایسا وظیفہ ہے نا میری بہنوں کہ کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ باقی اعمال اللہ فرماتا ہے کہ دکھاوے کے بھی ہوں یا نہ ہوں میری مرضی ہے، میں قبول کروں یا نہ کروں، لیکن جو درود پاک ہے چاہے وہ دکھاوے کی نیت سے کیوں نہ پڑھا جائے میں وہ بھی قبول فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک کی یہ فضیلت دیکھیں کہ اس کے صدقے میں مردوں کی کتنی بخشش ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، جس کی توجہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، آ کر عرض کرتی ہے کہ یا حضرت میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا ہے، اس نے دوست کی لباس پہنا ہوا ہے اور بڑا برا اس کا حال ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں اپنی بیٹی کو پڑھائی کر کے بخشوں، تاکہ میں اس کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھوں، اگر وہ کسی اعمال میں پھنسی ہوئی ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دے گا، عذاب ہے تو اٹھا لے گا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا حال بیٹی کا تو خود پریشان ہو گئے، لیکن آپ نے بتایا کہ اے عورت تو ہر وقت درود پاک پڑھا کر اور درود پاک پڑھ پڑھ کے اپنی بیٹی کو بخشا کر، یقیناً تیری بیٹی تجھے خواب میں اچھی حالت میں نظر آئے گی۔ وہ عورت چلی گئی۔ ایک روز حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت کا ماحول ہے، جنت جیسا ماحول ہے اور ان کا جنت سے گزر ہو رہا ہے، ایک تخت کے قریب سے گزر ہوا نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جس نے سر پہ تاج پہنا ہوا ہے، اتنا جنتی لباس پہنا ہوا، بڑی خوشحال تخت پر بیٹھی ہے۔ اور وہ آپ کا جب گزر ہوا نا قریب سے، وہ لڑکی اتری تخت سے آپ کے قریب آئی، عرض کرنے لگی کہ یا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ فرمانے لگے ہاں میں نے تو تجھے نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ وہ عرض کرتی ہے کہ یا حضرت میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی وظیفہ پوچھنے کے لیے، مجھے اس نے خواب میں برے حال میں دیکھا تھا تو وہ وظیفہ پوچھنے آئی اور آپ نے اس کو وظیفہ بتایا تھا کہ درود پاک پڑھا کر، بس میں اسی ماں کی بیٹی ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ اچھا وہ تو کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی، وہ تو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی خواب میں نے برے حال میں دیکھی ہے، اس کی حالت بری ہے، تو بڑی خوش باش ہے، تخت پر بیٹھی ہے، تجھے تاج بھی ملا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا پھر؟ وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ یا حضرت جس قبرستان میں دفن ہوں نا اس قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول گزرا جو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا جا رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس قبرستان میں میرے سمیت 70,000 اور بھی مردے دفن ہیں۔ جب اس عاشق رسول نے درود پاک پڑھا تو پڑھ کے اس نے پورے قبرستان والوں کو ملت کر دیا، بخش دیا، درود پاک اپنا پڑھا ہوا نا قبر والوں کو بخش دیا۔ بس اللہ پاک کو اس کی وہ درود پاک پڑھنے اور بخشنے والی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے میرے سمیت 70,000 مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں میرا بھی شمار تھی میں دوزخ میں ہی، میری حالت تھی بری، لیکن اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بھی معاف کر دیا اور میرے سمیت جتنے بھی مردے دفن تھے اللہ پاک نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اور ادھر میری ماں بھی پڑھ پڑھ کے درود پاک مجھے پہنچا رہی تھی، اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے جنت میں بھی اعلیٰ مقام دیا، نہ صرف جنت میں اعلیٰ مقام دیا بلکہ یہ تخت اور تاج بھی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود پاک کی برکت سے ہوا نا۔ میرے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں اے لوگو اتنا درود پاک پڑھو، اتنا درود پاک پڑھو کہ درود پاک تمہارا ساتھی بن جائے، سبحان اللہ۔ ایسا ساتھی جو قبر میں بھی تمہارے کام آئے۔ یہ دنیا دار ساتھی یہ تو قبر میں نہیں جائیں گے نا، نہ کوئی رشتہ جائے گا، نہ کوئی پیارا دوست، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ تو میرے قائد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی تو دوست ہونا چاہیے نا کہ جو قبر میں بھی ساتھ جائے۔ تو لوگوں اتنا درود پاک پڑھو، اتنا درود پاک پڑھو کہ درود پاک تمہارا قبروں کا دوست بن جائے، قبروں کا ساتھی بن جائے، جو
जो कब्रों में भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं लगी कि आप वुजू करें, मुसल्ले पे बैठे हैं तमाम करें, ना ना, आपका वुजू है तब भी पढ़ें, वुजू नहीं तब भी पढ़ें, आप अगर लेटे हैं तो तब भी पढ़ें, चल फिर रहे हैं तो तब भी पढ़ें, किसी भी हाल में हैं आप दरूद पाक हर हाल में पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। किसी भी हालत में रद्द नहीं होता, दिखावे का भी कबूल होता है। तो मेरी मोअज़्ज़िज़ बहनों, दुनिया के काम सारे इधर ही रह जाने, कब्र में कोई नहीं जाएगा। कब्र में फ़कत जाएंगे हमारे आमाल जाएंगे, और अमलों में से वो अमल जो कभी रद्द नहीं होता, और वो क्या है? वो दरूद पाक है। दरूद पाक कभी भी रद्द नहीं होता। आए हम बाबा जी के साले सवाब के लिए मिलकर दरूद